تاریخ میں نا کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی زلزلے کی بات کر رہے ہیں جس کے جھٹکے آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ جی۔ اسلامی تاریخ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل، یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف ایک بغاوت کی کہانی نہیں ہے، یہ ان چھوٹی چھوٹی دراروں کی کہانی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی خلیج بن گئی جسے آج تک مکمل طور پر پاٹا نہیں جا سکا۔ بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ستون مانے جاتے ہیں، جیسے طبری، ابن کثیر، ابن اسیر۔ جی، یہ وہ مورخ ہیں جنہوں نے واقعات کے کچھ عرصے بعد پہلی نسل سے ملنے والی تمام روایات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اسی لیے ان کے کام کو بنیاد مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر روایت کے پیچھے ایک راوی اور اس کا اپنا زاویہ نظر بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد آج ان تمام زاویوں کو سامنے رکھ کر ایک واضح تصویر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جی۔ اور یہ سمجھنا کہ ایک خلیفہ جو اپنی نرمی اور سخاوت کے لیے مشہور تھے، ان کا محاصرہ کیوں ہوا اور آخرکار ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ آئیے ان دراڑوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو آئیے سیدھا اس واقعے کے مرکز میں چلتے ہیں، وہ محاصرہ جس نے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ محاصرہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیا یہ مدینہ کے اپنے لوگ تھے؟ یہیں سے کہانی کا ایک بہت اہم نقطہ شروع ہوتا ہے۔ تاریخی حوالے خاص طور پر ابن کثیر بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مدینہ کے نہیں تھے۔ اچھا؟ یہ تقریباً 2 سے 2,500 افراد کا ایک گروہ تھا جو مصر، کوفہ اور بصرہ جیسے نئے اسلامی صوبوں سے آئے تھے۔ اوہ! ابن کثیر انہیں مختلف شہروں کے اوباش اور گمراہ لوگ کہتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی جلیل القدر صحابی شامل نہیں تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے کوئی نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ یہ شہر تو نئے نئے اسلامی مراکز تھے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز یعنی مدینہ اور اطراف کے علاقوں کے درمیان ایک کشمکش بھی چل رہی تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی وہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ دارالخلافہ میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی؟ بالکل۔ ان صوبوں میں بہت سے نئے مسلمان تھے اور کچھ ایسے عناصر بھی تھے جو سابقہ سلطنتوں سے وابستہ تھے اور اسلامی ریاست کے اندر بے چینی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کے کچھ حقیقی شکوے بھی تھے جن پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ان کے طریقہ کار نے انہیں ایک باغی گروہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو باغی مدینہ کے باہر سے آئے، لیکن پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں موجود بڑے صحابہ جیسے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ کیا کر رہے تھے؟ جی، شہر کا دفاع کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ سب دفاع کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر پر پہرے کے لیے بھیجا۔ دوسرے صحابہ نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، وہ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو پھر رکیں کیوں؟ خود خلیفہ وقت حضرت عثمان نے انہیں سختی سے روک دیا۔ انہوں نے قسم دے کر کہا کہ جس پر میرا حق ہے وہ میرے لیے خون نہ بہائے۔ ایک طرف تو یہ بہت عظیم قربانی لگتی ہے کہ اپنی جان دے دی لیکن مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں ہونے دی۔ جی، لیکن دوسری طرف کیا یہ ایک حکمران کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ریاست کی رٹ قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے؟ کیا ان کے اس فیصلے نے باغیوں کو مزید جری نہیں کر دیا؟ یہی وہ سوال ہے جس پر مورخین آج تک بحث کرتے ہیں۔ ان کا مقصد فتنے کو روکنا تھا، لیکن نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ ان کے اس حکم نے دفاع کرنے والوں کے ہاتھ باندھ دیے اور باغیوں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ مطلب وہ بے بس ہو گئے تھے؟ بے بس ہو گئے کیونکہ وہ اپنے خلیفے کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر وہ المناک واقعہ پیش آیا۔ تو اصل قاتل کون تھے؟ کیونکہ بہت سے نام لیے جاتے ہیں، کچھ پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ اس معاملے میں سب سے معتبر گواہی خود حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت نائلہ کی ہے، جو واقعے کی چشم دید گواہ تھیں۔ اچھا۔ انہوں نے بعد میں قاتلوں کی نشاندہی کی۔ ان کے مطابق جو لوگ براہ راست قتل میں ملوث تھے وہ کنانہ بن بشر، سدان بن حمران اور عبد الرحمن بن عدیس تھے۔ یہ باغیوں کے سردار تھے۔ ایک نام جو بہت لیا جاتا ہے وہ محمد بن ابی بکر کا ہے۔ ان کا کیا کردار تھا؟ محمد بن ابی بکر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ وہ مصری باغیوں کے ساتھ آئے تھے اور حضرت عثمان کی پالیسیوں کے سخت ناقد تھے۔ روایات کے مطابق وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جو دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی۔ لیکن جب حضرت عثمان نے ان سے کہا
بھتیجے، اگر تمہارے والد آج زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی۔ تو وہ یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور براہ راست قتل میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ان کا کردار سیاسی مخالفت کا تھا، قتل کا نہیں؟ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام بڑے صحابہ اس قتل سے مکمل طور پر لا تعلق تھے، بلکہ وہ دفاع کرنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور قاتل دراصل باغیوں کے وہی چند سرکردہ لوگ تھے جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جی، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بعد کی تاریخ میں انہی واقعات کو بنیاد بنا کر صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر بڑے صحابہ قاتل نہیں تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کی پالیسیوں پر تنقید نہ کرتے تو کیا ان قاتلوں کو اتنی جرت ہوتی؟ بالکل۔ یعنی اس بغاوت کی اصل جڑیں کہاں تھیں؟ یہ آگ لگی کیسے؟ یہیں سے ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ یہ اختلافات ذاتی نہیں تھے بلکہ حکمرانی کے انداز اور پالیسی پر تھے، اور اس کی بنیاد حضرت عثمان کے دور اور ان سے پہلے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور کے فرق میں تھی۔ اچھا، یہ دراصل حکمرانی کے دو مختلف فلسفوں کا تصادم تھا۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ دو مختلف فلسفے سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف حضرت عمر کا انتہائی سخت، غیر ذاتی اور ادارہ جاتی نظام تھا۔ جی۔ وہ کسی گورنر کو 1 یا 2 سال سے زیادہ ایک جگہ پر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ وہاں بہت زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ صحیح۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو کسی بھی سرکاری عہدے کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ بیت المال کے معاملے میں ان کی سختی مشہور تھی۔ اور دوسری طرف حضرت عثمان کا انداز نرم، ذاتی اور صلہ رحمی پر مبنی تھا۔ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کا بہت خیال رکھتے تھے جسے وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ سمجھتی تھیں۔ اور اسی وجہ سے پہلا بڑا اختلاف گورنروں کی تعیناتی پر ہوا۔ جی۔ حضرت عثمان نے اپنے کچھ رشتہ داروں جیسے شام میں معاویہ بن ابی سفیان اور مصر میں عبداللہ بن سعد کو طویل عرصے تک ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ بالکل۔ اب حضرت معاویہ ایک انتہائی قابل منتظم تھے اور ان کے دور میں شام ایک مستحکم صوبہ تھا، لیکن ناقدین کا کہنا تھا کہ انہیں اتنے لمبے عرصے تک رکھنا حضرت عمر کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسی طرح دوسرے گورنروں پر بدعنوانی اور نااہلی کے الزامات لگ رہے تھے جس سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جی، روایات کے مطابق حضرت علی نے بارہا حضرت عثمان سے کہا کہ وہ ان گورنروں کو ہٹا دیں جو عوام میں غیر مقبول ہیں اور فساد کا سبب بن رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے یا ان گورنروں پر اپنے اعتماد کی وجہ سے اکثر یہ مشورے نظر انداز کر دیتے۔ اور پھر دوسرا بڑا معاملہ آیا بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے استعمال کا۔ جی، حضرت عمر کے دور میں بیت المال پر ریاست کا سخت کنٹرول تھا، جبکہ حضرت عثمان اپنی فطری سخاوت کی وجہ سے بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عطیات دے دیتے تھے۔ وہ اسے صلہ رحمی سمجھتے تھے، لیکن حضرت علی اور حضرت طلحہ جیسے صحابہ نے اس پر اعتراض کیا۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ عدل فاروقی سے ہٹ کر ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ مختلف تھا، بلکہ یہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑا الزام تھا۔ جی بالکل۔ کیونکہ عدل فاروقی کا مطلب تھا کہ خلیفہ ذاتی اور عوامی مال میں بال برابر فرق بھی روا نہیں رکھتا۔ بالکل، عدل فاروقی ایک معیار بن چکا تھا، لہٰذا جب حضرت عثمان نے اپنے داماد حارث بن حکم کو بازار کی نگرانی کا عہدہ دیا یا اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد کو مصر کا گورنر بنایا تو لوگوں نے اسے اقربا پروری سمجھا، چاہے حضرت عثمان کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ جی، ان چھوٹے چھوٹے انتظامی اور سیاسی شکووں نے مل کر ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ یہ انتظامی مسائل تو ایک طرف، لیکن اس دور میں ایک اور بہت گہرا نظریاتی اختلاس بھی سامنے آیا، جس کا مرکز ایک بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا معاملہ اس دور کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور کی سادگی اور مساوات کے علم بردار تھے۔ اچھا۔ وہ مال و دولت جمع کرنے کے شدید ترین مخالف تھے۔ ان کا نظریہ قرآن کی سورت توبہ کی آیت 34 پر مبنی تھا، جس میں سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ ان کا موقف کیا تھا؟
کیا وہ صرف ذاتی طور پر زاہدانہ زندگی گزارتے تھے یا وہ اسے ایک ریاستی پالیسی بنانا چاہتے تھے؟ وہ اسے ہر مسلمان کے لیے لازمی سمجھتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی مسلمان کے پاس اس کی روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ جو بھی مال ہے اسے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اسے جمع کرنا گناہ ہے؟ ان کے نزدیک اسے جمع کرنا یا خزانہ بنانا گناہ تھا۔ اب آپ تصور کریں، اسلامی ریاست ایران اور روم کو فتح کر چکی تھی، ہر طرف سے مال غنیمت آ رہا تھا اور ایک نئی امیر کلاس پیدا ہو رہی تھی۔ ایسے میں حضرت ابو ذر کا نظریہ ایک انقلابی نظریہ تھا۔ بالکل۔ اور اسی نظریے کی وجہ سے شام میں ان کا تصادم ہوا وہاں کے گورنر حضرت معاویہ سے۔ جی، حضرت معاویہ نے دمشق میں اپنا ایک شاندار محل تعمیر کروایا تھا جسے قصر خضرہ یعنی سبز محل کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر نے اسے دیکھا اور سرعام تنقید کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، اے معاویہ، اگر یہ محل تم نے اپنے ذاتی مال سے بنایا ہے تو یہ اسراف ہے، اور اگر بیت المال سے بنایا ہے تو یہ خیانت ہے۔ یہ تو ایک براہ راست چیلنج تھا۔ بالکل۔ اس سے شام کے غریب طبقے میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا اور امیروں کے خلاف ایک تحریک شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت معاویہ نے گھبرا کر حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اگر ابو ذر یہاں رہے تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو فتنے کو روکنے کے لیے خلیفہ نے انہیں واپس مدینہ بلا لیا۔ جی، لیکن مدینہ آ کر بھی وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور یہیں سے ان کی ربضہ کی طرف منتقلی کا متنازع واقعہ پیش آیا۔ کیا یہ جلا وطنی تھی؟ انہیں شہر سے نکال دیا گیا تھا؟ اس پر دو آراء ہیں۔ کچھ لوگ اسے جلاوطنی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا کہنا ہے کہ جب مدینہ میں بھی ان کے سخت نظریات کی وجہ سے بحث و مباحثے نے فتنے کی شکل اختیار کر لی تو حضرت عثمان نے ان سے درخواست کی کہ وہ مدینہ سے باہر قریبی ایک گاؤں ربضہ میں سکونت اختیار کر لیں۔ یعنی یہ ان کی اپنی مرضی تھی یا خلیفہ کا حکم تھا؟ اس کا جواب ہمیں صحیح بخاری میں منقول خود حضرت ابو ذر کے الفاظ سے ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں امیر کی بات سنوں اور اس کی اطاعت کروں، چاہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے امیر کا ایک حکم سمجھ رہے تھے اور اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے قبول کیا۔ یہاں ایک بہت تکلیف دہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب انہیں ربضہ بھیج دیا گیا تو کیا ریاست نے ان کی کفالت کا کوئی انتظام کیا؟ وہ تو ایک ویران جگہ تھی۔ یہی اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو ہے اور جسے مورخین خلافت عثمانی کی ایک بڑے انتظامی کمزوری قرار دیتے ہیں۔ مطلب ان کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا؟ ان کی کفالت کا کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اور ان کے خاندان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی نے انہیں رخصت کرتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی گونجتے ہیں۔ جی، وہ بہت گہرے الفاظ تھے۔ حضرت علی نے کہا، اے ابو ذر، تمہاری سچائی نے تمہیں تنہا کر دیا ہے۔ تمہاری سچائی نے تمہیں تنہا کر دیا ہے۔ یہ جملہ کتنا گہرا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ صرف ابو ذر کے بارے میں نہیں، یہ شاید ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو اہم ترین نکات سامنے آئے ہیں، پہلا تو یہ کہ تمام معتبر مورخین کے مطابق جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان کے قتل میں ملوث نہیں تھے، بلکہ ان کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، نہ صرف ملوث نہیں تھے بلکہ دفاع کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، اس بغاوت کی جڑیں ذاتی دشمنی میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے دور میں گورنروں کی تعیناتی اور بیت المال کے استعمال جیسی پالیسیوں میں آنے والی تبدیلیوں میں تھیں۔ جی، جو عدل فاروقی کے قائم کردہ معیار سے مختلف سمجھی جا رہی تھیں۔ اور تیسرا، حضرت ابو ذر غفاری کا معاملہ۔ ان کا معاملہ دراصل مال و دولت، طبقاتی فرق اور طرز حکمرانی پر ایک گہرے نظریاتی اختلاف کی عکاسی کرتا ہے جو اس وقت اسلامی معاشرے میں پیدا ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی حکمران کی ذاتی خوبیاں جیسے حضرت عثمان کی غیر معمولی نرمی، حیا اور سخاوت جب پالیسی کی سخت حقیقتوں اور بدلتی ہوئی عوامی توقعات سے ٹکراتی ہیں تو ان کے کتنے وسیع اور غیر متوقع سیاسی نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ قیادت کے بارے میں ایک لازوال سوال اٹھاتا ہے کہ ایک لیڈر کی ذاتی اخلاقیات اور ایک مؤثر اور مضبوط حکمرانی کے تقاضوں کے درمیان صحیح توازن کہاں اور کیسے قائم کیا جائے۔